السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ وفاقی کابینہ نے آج پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی۔ 2014 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس حوالے سے پیش رفت ہوتی رہی، ماضی میں تو یہ نہ ہو سکا، بہرحال 2021 میں آ کر یہ پالیسی جو ہے وہ بالآخر منظور ہو گئی ہے۔ معاشی جو تحفظ ہے اس کو مرکز اور محور بنایا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اضافی وسائل ہوں گے ان کو افواج اور انسانی جو معاملات ہیں ان کو مستحکم کرنے پر استعمال کیا جائے گا۔ آج اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور مشیر قومی سلامتی معید یوسف جو ہیں انہوں نے اس بارے میں جو بنیادی نکات سے اس سے آگاہ کیا۔ پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کیا کہنا تھا۔ قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ہم میڈیا کے ساتھ 10 دنوں میں شیئر کریں گے۔ جو ہماری قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس میں پہلی بار جو قومی سلامتی ہے اس کو معاشی جو آپ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ کلب کیا گیا ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر آپ کی معیشت جو ہے طاقتور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی آپ کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عام آدمی جو ہے وہ منسلک نہیں ہوگا، یہ پالیسی عام آدمی سینٹرک نہیں ہوگی، عام آدمی کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، عام آدمی کو جو ہے وہ نہیں ایک اس کی جو معاشی حالت ہے، اس کی جو سماجی حالت ہے، اس کی جو قانونی حالت ہے، جب تک وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کو خطرہ لاحق رہے گا۔ لہٰذا یہ اکنامک سینٹرک ہے اور یہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے اس کا فوکس ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے ہم آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اس کے بنیادی خد و خال ہیں، اس کے جو براڈر پیرامیٹرز ہیں، اس کے بارے میں قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کیا کہا، آپ کو سناتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی اس فرسٹ ایور قومی سلامتی کی پالیسی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی، کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس کے اپروول کے بعد آج کابینہ میں لے جائی گئی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام قوم کو ایکچولی، کیونکہ کسی بھی ملک کی اگر ویژن کلیئر نہ ہو قومی سلامتی کی تو اس کے نیچے پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو پالیسی ہے اس میں یہ اوور آل تمام قومی سلامتی کے ایلیمنٹس کو دیکھتی ہے۔ میں آپ کو اس کے بنیادی جو نکات ہیں وہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کا آگے کا لائحہ عمل بھی۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی موونگ فارورڈ کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی کی پاکستان بات کرے گا، اور سیکیورٹی کا مقصد پاکستان کے عام شہری کو تحفظ پہنچانا ہوگا۔ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی کا کور جو ہے وہ اکنامک سیکیورٹی ہو۔ ہم بات بہت کرتے ہیں اس کی، یہ کوڈیفائی ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں کہ اکنامک سیکیورٹی ہمارا کور ہوگا۔ اکنامک سیکیورٹی سے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے پاس اور اخراجات کرنے کا موقع ہوگا، آپ کی ملٹری سیکیورٹی پہ بھی اور آپ کی ہیومن سیکیورٹی پہ بھی۔ اس کے بعد اس پالیسی میں ہم نے اپنے خارجہ امور کے حوالے سے، ایکسٹرنل ریلیشنز کے حوالے سے اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو ہمارا آبجیکٹو، ہمارا ایجنڈا ہے پیس، امن کی تلاش نیبرہڈ میں بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی۔ پھر اس میں بڑی چیز جو ہے اس میں ہم اپنی نیشنل کوہیژن کی جو بات کرتے ہیں، سب سے اہم چیز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے، ہمارے کلچر کی، ہماری ایتھنیسٹی کی، اس چیز کے ارد گرد ہماری یونٹی بلڈ ہوگی۔ ہم ایک اسلامی ریاست ہے، ہم ایک اسلامی ریاست کا نظریہ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی ڈائیورسٹی کے پہلوز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہیومن سیکیورٹی یعنی انسانی سیکیورٹی کے ایلیمنٹس جو ہیں اس میں ہم نے پاپولیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، آبادی، اس کے بعد ہیلتھ سیکیورٹی، کلائمیٹ اینڈ واٹر، فوڈ سیکیورٹی اور جینڈر۔ ناظرین، یہ براڈر پیرامیٹرز ہیں جن کے بارے میں مشیر قومی سلامتی معید یوسف جو ہے انہوں نے آگاہ کیا۔ ظاہر ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں منظر عام پر آ جائیں گی۔
यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो हैं वो ज़रूर उभर कर सामने आई हैं कि जब कौमी सलामती की पॉलिसी तश्कील दी गई है और उस लम्हे तश्कील दी गई है और उस चीज़ को मरकज़ और महवर बनाया गया है जो बुनियादी तौर पर इस वक्त इंतहाई दिगरगूं हालत में है, और वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है। मईशत में इसको एक नुमायाँ मुकाम दिया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि ये मरकज़ होगा, ये महवर होगा और इसके इर्द गिर्द ही सब चीज़ें जो हैं वो फिर इवॉल्व करेंगी। मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं उनको जोड़ा गया है और इसको बुनियादी तौर पर आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके हवाले से भी बात की गई है, और ज़ाहिर है उस तहफ़्फ़ुज़ में जो है वो बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। बुनियादी अनासर उसमें आपका मईशत का इस्तेहकाम है, फिर सेहत है, फिर फूड सिक्योरिटी है, ये तमाम मामलात जो हैं वो आ जाते हैं। ख़ारजा अमूर के हवाले से ये कहा गया कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा होगा और वो होगा अमन। हम ना सिर्फ ये कि हमसायों बल्कि दीगर ममालिक के साथ भी जो है वो अमन के फ़रोग़ को चाहेंगे। ये कौमी सलामती की पॉलिसी जो है ज़ाहिर है इस हुकूमत ने हतमी शक्ल उसको दे दी है, काबीना ने मंजूर कर दी है, अब इसका इजरा हो जाएगा। लेकिन एक बात कही जा रही है कि ज़ाहिर है कि जब आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो अगर इसके अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, जो साहिब राय लोग हैं, पार्लिमेंट है, अपोजिशन है, मुशावरत हो जाती तो शायद एक ऐसा बुनियादी ढांचा दस्तयाब हो जाता जिसके नतीजे में मुस्तकबिल के हवाले से एक मजबूत इमारत जो है वो खड़ी की जा सकती थी। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बहुत बड़ा नाम शमशाद अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक़ निगरान वज़ीर दफ़ा रहे। शमशाद साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी नज़र में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, ज़ाहिर है ये कहा गया कि 2014 में इस पर काम का आगाज़ हुआ था, 2021 में जाकर इसको जो है वो हतमी शक्ल दी गई है। ज़ाहिर है मुशावरत का एक तवील सिलसिला रहा होगा। आप क्या समझते हैं कि जो ब्रॉडर पैरामीटर्स इसके बताए गए हैं उसकी रोशनी में इस पर जो एतराज़ात हो रहे हैं मुशावरत ना होने के हवाले से, लोगों की राय को शामिल ना करने के हवाले से, पार्लिमेंट को शामिल ना करने के हवाले से, आपका क्या ख्याल है कि दुरुस्त है, ठीक है? नदीम, सबसे पहले तो मैं वजाहत करनी चाहूँगा, नेशनल सिक्योरिटी होता क्या है? नेशनल सिक्योरिटी आप जो कहते हैं ना मुशावरत, तो नेशनल सिक्योरिटी कोई कपड़ों का थब्बा नहीं है कि इसको आप धोबी के घाट पर बैठ के धोएंगे, लोगों के सामने धोएंगे। भाई नेशनल सिक्योरिटी इक्तो फैक्टो इज समथिंग व्हिच इज सपोज टू बी सीक्रेट, क्लासिफाइड, ठीक है जी, टोटली कवर्ड। तो इसका बाजार में तो कोई ताल्लुक ही नहीं है मुशावरत का। इसका ना ही कहीं रेलेवेंस है कि वो अपोजिशन के साथ बैठकर बात की जाए। ये जो हुकूमत होती है पावर में, उसका प्रेरोगेटिव होता है नेशनल सिक्योरिटी पर जितने भी फैसले करने होते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी होती क्या है, आपके नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताना होगा कि ये होता क्या है। इतना नेशनल सिक्योरिटी पे मीडिया ने ढोंग रचाया हुआ है। कोई नेशनल सिक्योरिटी वो नेशनल पावर होती है, वो ताकत होती है, कौमी ताकत, जिस जो रियासत को वो अहलियत देती है कि वो अपनी फिजिकल इंटेग्रिटी और आज़ादी को यकीनी बनाते हैं। ये वो नेशनल पावर होती है। और वो कोई सड़कों पर नहीं बनाई जाती, वो बंद कमरों में बनाई जाती है, वो दुश्मन की आंखों से छुपा कर बनाई जाती है। ये मीडिया जो है ना, ये पता नहीं क्या समझता है कि हर चीज खुल के मीडिया में डिस्कस होनी चाहिए, तो फिर रियासत नहीं रहेगी। सर ये शमशाद साहब, ये हमारा मामला नहीं है। जब वज़ीर इत्तलात आकर बात करेंगे, जब कौमी सलामती के मुशीर 2-2 घंटे का इस पर लेक्चर देंगे, जब वज़ीर आज़म साहब कहेंगे कि मैं इसका इजरा करने जा रहा हूँ, इसको कौम के सामने रखने जा रहा हूँ, तो सर हमें क्यों आप कसूरवार ठहराते हैं? नहीं, ये पहले भी होता रहा। मैं बता दूं आपको, ये मीडिया ने उनको मजबूर कर दिया है, क्योंकि मीडिया इतना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। और मीडिया क्या, सड़क पे जाता हुआ हर आदमी सोचता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है।
وہ فارن پالیسی ہے، وہ امریکہ کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ارے بھائی اس طرح ریاستیں نہیں چلتی ہیں. تھوڑا بہت کچھ سوچ سمجھ کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن چلے پڑھے لکھے لوگ چونکہ انوالوڈ ہیں، آپ ادھر آ جائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں جو کچھ یہ طے کیا جا رہا ہے. یہ جو پیرامیٹرز آپ کہہ رہے ہیں، یہ 98 میں بھی یہی چیزیں ہوتی تھی، 97 میں بھی ہوتی تھی، مگر ہم بہت بہت اس کو کیئرفل طریقے سے ہینڈل کیا کرتے تھے. نیشنل سیکیورٹی کا ایک لفظ بھی باہر نہیں جاتا تھا، بالکل نہیں جاتا تھا. یعنی کوئی ورڈ، ایک فارن سیکرٹری ذمہ دار ہوتا تھا کہ کوئی ورڈ باہر نہیں جائے گا، اور کبھی ہم نے جانے نہیں کیا. وہاں صرف میٹنگ کے اندر 2 سیکرٹری ہوتے تھے، ایک کیبنٹ سیکرٹری ہوتا تھا، ایک فارن سیکرٹری. باقی سروسز کے چیفز ہوتے تھے، اور کوئی پروونس کا بندہ نہیں ہوتا تھا انلیس کوئی پروونشل سبجیکٹ ہو. باقی فارن منسٹر، ڈیفینس منسٹر، فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر. بڑی ریسٹرکٹڈ میٹنگ ہوتی ہے. نیشنل سیکیورٹی از ناٹ سپوز ٹو بی کہ وہ ہر ایک کے سامنے، جس طرح میں نے کہا نا، دھوبی کا گھاٹ پہ کیا جائے. وہ نہیں. انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو ریاست کو یہ اہلیت عطا کرتی ہے کہ وہ اپنی فزیکل اور جو اس کی خود مختاری ہے اس کا تحفظ کر سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بات ہو رہی ہے، جو یہ قومی سلامتی پالیسی کی بات ہو رہی ہے، یہ اتنا براڈر اس کا وہ ہے سلسلہ کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قومی سلامتی پالیسی ہے یا یہ ایک قومی سلامتی کا ایک بڑا روڈ میپ ہے ان براڈر ٹرمز؟ جی دیکھیں، پہلے تو ایکسیلنسی شمشاد صاحب بہت محترم ہیں، اور جو بات کرتے ہیں ان کا اس کا وزن، ان کی اینگل کو سمجھنا چاہیے. لیکن جو میری سمجھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی فزیکل سیکیورٹی کے علاوہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کے باقی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق، جیسے پاپولیشن کی بات انہوں نے کی، یہ ساری چیزیں براڈر نیشنل سیکیورٹی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں آ جاتی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا سب کے سامنے، لیکن بہت ساری ایسی اس کے جہتیں ہیں جن کو بتایا جانا بھی چاہیے، اور بتانا شاید ضروری بھی ہوتا ہے ٹائمز. تو جیسے ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کی ایکسپینڈڈ ڈیفینیشن ہے، اس میں یہ ہیلتھ بھی شامل ہے، تعلیم بھی شامل ہے، اس میں انوائرمنٹ بھی شامل ہے. تو اس طریقے سے ہے. لیکن جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تو وہ بالکل میں متفق ہوں ایکسیلنسی کے ساتھ کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ ہر گورنمنٹ کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ڈاکومنٹ کی شکل میں یہ کافی عرصے سے نہیں تھا. اور یہ 2014 سے جو اس پہ کام ہوا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ تمام حکومتوں کا اس میں انپٹ ہے، میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے جو لوگ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سرتاج عزیز صاحب پہلے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، ان کے بعد جنجوعہ صاحب تھے، پھر میں رہا، اب معید صاحب آئے. تو ہم سب کا اس کے اندر انپٹ ہے، اور میں پورے ڈاکومنٹ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. بلکہ معید صاحب کے پاس جا کے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایک اس قسم کا مسودہ پڑا ہوا ہے، مہربانی کر کے اس کو نوک پلک سنواریے اور اس کو اپروو کروائیے. تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے، سب نے اس کے اندر جو ہے نا وہ کام کیا ہوا ہے. تو جو سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے کسی بھی ملک کا، وہ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن آف دی پیپل آف دیٹ کنٹری. تو جب ہم ویلفیئر آف دی پیپل کی بات کرتے ہیں اور پروٹیکشن آف دی کنٹری کی بات کرتے ہیں، تو اس میں تو وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جو یلغار ہوتی ہے نیریٹیوز کی آپ کے ذہنوں کے اوپر، اس سے بچانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کو. تو اس لحاظ سے بھی یہ آ جاتی ہے. اور بھوک سے بچانا بھی ذمہ داری ہے ریاست کی، پیاس سے بچانا بھی ذمہ داری ہے ریاست کی. تو اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑی فریم ورک بنتا ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سامنے نہیں لایا جا سکتا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو سامنے لایا جا سکتا ہے. جن صاحب میں آتا ہوں اب. شمشاد صاحب، یہ اب ایک ڈیبیٹ ہے آپ کا سلامتی، قومی سلامتی پالیسی کا، آپ جس چیز پیرامیٹرز میں ڈیفائن کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ براڈر اسپیکٹرم پہ چلے جائیں تو قومی مفاد آپ کہہ لیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی پالیسی اور قومی مفاد کی پالیسی یہ 2 سیپریٹ چیزیں ہیں، یا آپ جنرل صاحب سے اتفاق کریں گے کہ یہ کمبینیشن آف بوتھ ہے؟ اگر یہ کمبینیشن آف بوتھ ہے تو پھر تو سر، اگر عوام مرکز ہیں، معیشت مرکز ہے، اور یہ چیزیں محرک ہیں،
تو پھر اس کی آگاہی تو ضروری بنتی ہے. پھر وہی بات ندیم کہ لوگ تو پاگل ہو جائیں گے اس طرح کے تبصرے سن سن کر. اب ہم قومی سلامتی کی بات کر رہے ہیں تو میں نے مختصر طور پر بتایا کہ یہ ریاست کی سروائیول کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جب ہم سروائیول کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کی ملٹری اسٹرینتھ کی بھی بات ہو جاتی ہے, اکنامک اسٹرینتھ کی بھی بات ہے, ڈپلومیٹک جو اسکلز ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے, سوشل پولیٹیکل پاور کی بات آ جاتی ہے, بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے دھونا شروع کر دیں تو لوگ پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. نیشنل سلامتی تو پتہ نہیں کیا چیز, کانسٹیٹیوشن سے بھی زیادہ کمپلیکس چیز بن جاتی ہے. دیکھیں ہمارے اپنے کانٹیکسٹ میں نیشنل سیکیورٹی جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک بلینڈ ہے نیشنل پاور کا اور اس ویژن کا جو اس کا تعلق ہے ہمارے استعمال ہیومن ریسورسز سے, مٹیریل وسائل جو ہیں ان کے استعمال کے لیے, ایجوکیشنل, ٹیکنیکل, اکنامک, فائنینشیل اسٹرینتھ کے ساتھ ہے, سوشل کوہیژن, یونٹی, فزیکل انفراسٹرکچر, یعنی انڈسٹریل بیس. کوئی چیز دنیا کی باہر رہتی نہیں ہے جب آپ نیشنل سیکورٹی کا دائرہ مکمل جب غور سے دیکھنا شروع کریں گے. لیکن جو چیز آپ نے بات کی ہے نا جی کہ یہ حکومت کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی, دیکھیں 2014 میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 20 نکاتی. وہ میں اس کو کبھی بھی پلان نہیں میں نے سمجھا. وہ بنیادی طور پر ایک ڈاکیومنٹ تھا جس میں 20 نقطے تھے اور 20 کے 20 نقطے جو تھے وہ کسی بھی نارمل فنکشنل حکومت کی بیسک ذمہ داریاں تھیں. وہ پلان نہیں تھے, وہ کسی بھی کام کرتی ہوئی حکومت کی ذمہ داریاں تھیں جو پچھلے 70 سالوں سے حکومتوں نے نہیں ادا کی, جس کے نتیجے میں آج ان کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی ہے. 2014 کے بعد بھی پہلے 2 نقطوں کے علاوہ جو پہلے 2 نقطے کے ملٹری کورٹس ٹرائی کریں گی اور پھانسیاں دی جائیں گی وہ فوج نے کر دیا. جو 18 نقطے ہیں وہ اسی طرح پڑے ہیں. دوسری حکومت بھی 4 سال پورے کرنے کو ہے, پچھلی حکومت 4 سال کر کے گئی ہے. کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کرے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے شمشاد صاحب میں آتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک سوال اٹھا دیا. محیط بھی زیادہ محیط کر رہا ہے. آپ لوگوں نے تو لوگوں کو پاگل کر دیا ہے. بالکل شمشاد صاحب میں آتا ہوں. اب جنرل صاحب جو شمشاد صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی گفتگو محی یوسف صاحب نے کی ہے اور وہ شروع ہوئے ہیں اقتصادیات سے اور پہنچے ہیں جینڈر تک, شمشاد صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پاگل کر دینا ہے, اب گزارش یہ ہے کہ یہ قومی سلامتی پالیسی سے زیادہ جو ہماری ظاہر ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ جو ہے وہ آپ کی فزیکل سیکیورٹی کا ذہن میں آتا ہے, اور یہاں پر بھی جب آپ وسائل کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈائریکشن بھی پہلے افواج کی طرف ہے پھر سماج کی طرف ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ تو ایک ڈاکیومنٹ ہے آپ کا قومی ایجنڈے کا. اب اس کو آپ ایسی صورتحال میں جس پہ پہلے ہی آپ ایک انتہائی بے عملی کا شکار ہیں, ایک دیگرگوں کیفیت کا شکار ہیں, تو جو شمشاد صاحب نے مثال دی ہے نیشنل ایکشن پلان کی بات, تو پھر اس کے یہ بھی وہی ہے کہ ٹھیک ہے کاغذ کے اوپر آپ نے ایک اپنی کارکردگی دکھانی تھی دکھا دی. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جو اہمیت ہے نا, ذرا تھوڑا سا میں اس پہ بات کر دوں. اس بحث کو تو ابھی ہم سمیٹ لیتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت, بحث کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بات یہ شمشاد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ کوئی ایسے لے مین لوگوں نے تو نہیں بنائی نا. اس پالیسی میں بہت انپٹ آیا ہے, ہر وزارت کا انپٹ آیا ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بہت جو سمجھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کو ان کے انپٹس ہیں. تو ایک عام آدمی کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو ان کو یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی جیسے میں نے کہا سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا, کچھ بتایا جا سکتا ہے. اس بحث کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایک چیز جو میں بار بار کہتا ہوں اور مجھے تھوڑا سا اس میں سکم نظر آتا ہے جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی جیو اکانومی کے اوپر زور ہوگا اور اب اکنامکس بنیاد ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں میرے بھائی. یہ جیو اکانومی جو ہے, یہ اکنامکس کی جو اہمیت ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ پتھر کے زمانے سے جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور وہ باہر نکلا ہے,
یہ اکنامکس ہی اس کا مین محور رہا ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جیو اسٹریٹجی، جیو پالیٹکس کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرے کچھ بھائی جو بات یہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی جیو اکنامکس کا دور آج شروع ہوا ہے یا پچھلے 5 سال سے شروع ہوا ہے اور پہلے یہ نہیں تھا. بھائی بات یہ ہے کہ ریسورسز ہی کو حاصل کرنا ہر ملک کا مطمع نظر ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جیو پالیٹکس اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو آپ ریسورسز کو ایکسچینج کر سکیں گے. اور جیو اسٹریٹجی کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے، آپ صحیح جگہوں پر بیٹھیں گے تو راستے آپ کے کھلے ہوں گے، بندرگاہیں آپ کی کھلی ہوں گی، یا بندرگاہیں کسی کی بند ہوں گی، تب جا کے یہ ریسورسز فلو کریں گے. تو ریسورسز کا فلو کرنا اسی چیز پہ منحصر ہے کہ آپ کی جیو اسٹریٹجی کیسی ہے، آپ کی جیو پالیٹکس کیسی ہے. تو یہ جو بار بار ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ جی یہ ابھی اکانومی کا زمانہ ہے اور اکانومی ہم نے اس کے اوپر زور دینا ہے. جس نے زور نہیں دیا اکانومی پر اس نے بڑی عجیب بات کی ہے، کیونکہ اکانومی ہی تو بنیاد ہے ہر چیز کی. لیکن باقی چیزیں کے ساتھ یہ گندی ہوئی ہے. یہ جیو اسٹریٹجی، جیو اکانومی، جیو پالیٹکس ایک رسے کے سٹرینڈز ہیں جو کہ آپس میں بالکل الگ الگ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جیو اکانومی کو کوئی الگ سے گھوڑا ایک دوڑانے کی کوشش ہے، یہ میرے خیال درست نہیں ہے. باقی یہ جو فریم ورک ہے اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ مثال کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہماری جیو پالیٹکس یا انٹرنیشنل پالیٹکس، ہماری فورن آفس جو ہے یا پنگیں بڑھا رہا ہو کسی ایک ملک کے ساتھ یا دو ملکوں کے ساتھ، ایک قسم کے ایک ایسٹ یا ویسٹ میں سے کسی ایک کے ساتھ، اور آپ کی اکانومی منسلک ہو کسی دوسری سمت میں اور آپ کا جو دفاع ہے وہ کسی اور کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہا ہو، تو یہ پھر بہت گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے. اور ایسا پہلے ہوتا رہا ہے. جب یہ فریم ورک موجود ہوگا تو ایک گائیڈ لائن ہوگی سب کے لیے کہ ہم نے اس ڈائریکشن میں چلنا ہے. کہ چلنا تو ہے. جو ہاں جی اکانومی والے اور اسٹریٹجی والے اور پالیٹکس والے، یعنی کہ فورن آفس، ڈیفنس منسٹری اور اکنامک پالیسی، یہ اکٹھے ہو کے چلیں گے تو اس لیے اس کا فائدہ بہت ہے. اب شمشاد صاحب جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوہیسو پیرامیٹر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مختلف ڈائریکشن میں، مختلف ڈائمنشنز میں چیزیں نہ ہوں اور ان کی سمت جو ہے اس کا تعین ہو سکے اور یہ پتہ ہو کہ ہم نے کیسے چلنا ہے یا کیا کرنا ہے. ہمارا لاہ عمل جو ہے وہ کس نوعیت کا اور کس طریقے کا ہوگا، اور وہ جو ایک مختلف مراحل کے اوپر کنفیوژن پیدا ہوتے رہے ہیں ماضی میں، اس سے بھی شاید بچا جا سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اس سمت میں؟ ندیم، میں پھر ایک بات دہراؤں گا جی کہ یہ جو کوہیسو اپروچ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جی اور جس طرح جنرل لودھی نے بھی کہا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. جی ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی اس دن سے آپریشنلائزڈ ہو گئی تھی جب سے ہم نیوکلیئر طاقت بنے ہیں 98 کے بعد. باقاعدہ ہمارا سسٹم تھا، یہی ڈیفنس کمیٹی کیبنٹ کی ہوتی تھی، تو حتیٰ کہ نام بھی وہی ہیں. تو مقصد یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور انفیکٹ کوئی نیوکلیئر ریاست اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک فریم ورک ہو جو ہم نے پہلے دن سے پیدا کر لیا تھا. اور ایک سطح پر وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، دوسری سطح پر ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ ہے. تو یہ سسٹم تو 90s سے چل رہا ہے. یہ غلط ہے. یہ بیسیکلی اس وقت بات جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، بلکہ ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے کہ حکومت اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر نہیں پا رہی. ان کو ایک توجہ ہٹانے کے لیے کچھ سین پیدا کرنا ہے، تو یہ اس کا شاخسانہ ہو سکتا ہے. ورنہ چیلنجز تو ہمارے اسی طرح پڑے ہیں. وہ چاہے چیلنج لا اینڈ آرڈر کا ہو، انرجی کا ہو، واٹر کا ہو، سیکیورٹی کا ہو، سیکٹیرینزم کا ہو، سبورشن ہے، ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، فائنینشیل چیلنجز ہیں. مطلب کون سا چیلنج ہے جس کو حکومت نے ابھی تک ایڈریس کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کو ناکام ہو گئی ہے، میں کہہ رہا ہوں حکومت کو وقت کتنا ملا ہے. 3 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. جب آپ دوسری ریاستوں کے ساتھ موازنہ کریں، کوریا، سنگاپور، جاپان، ملیشیا، انڈونیشیا، چین، تو ان ریاستوں کو بدلنے میں، اپنا موجودہ نقشہ پانے میں 20، 25، 30 سال لگے ہیں. تو ہمارے ہاں حکومت کو وقت بھی نہیں مل رہا
اور برابر ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اپوزیشن سے زیادہ. تو حکومت کو مہلت تو دے کہ وہ کام کرے. اب یہ نیشنل سیکورٹی کا جو فریم ورک، میری بات سن لیں، شمشاد صاحب اس بات سے تو کا جو سسٹم ہے شمشاد صاحب یہ ہر ریاست کے پاس ہے. میری بات سن لیں پہلے. ہاں ہر نیوکلیر پاور کے پاس ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ہے نیشنل سیکورٹی کا سسٹم، انڈیا کے پاس ہے، یعنی سب ریاستوں کے پاس. ہمارے پاس بھی تھا. تو یہ ابھی جو آپ کے سامنے جو کچھ رکھا گیا ہے، یہ مجھے ترس آتا ہے دراصل حکومت پہ. نہیں شمشاد صاحب، مجھے آپ کی بات سے، شمشاد صاحب آپ کی بات سے اتفاق ہے. آپ جو حکومت کو مہلت کی بات کر رہے ہیں سر، ٹھیک ہے، 3 سال میں عمارت بنانا تو مشکل ہوتا ہے لیکن گرانا تو آسان ہوتا ہے سر. تو آپ کو کیا عمارت گرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں گرانا نہیں چاہ رہا. جو کیفیت ہو گئی ہے اس 3 سال کے عرصے میں، وہ آپ کے سامنے ہے شمشاد صاحب. اس میں کس کا قصور ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ حکومت کو کس نے روکا ہے؟ جتنی سپورٹ، جتنی قوت، جتنی طاقت اس حکومت کے پاس ہے، ماضی کی کسی حکومت کے پاس مثال نہیں ملتی. اگر اس کا نتیجہ یہ ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں شمشاد صاحب؟ نہیں، میں بتاتا ہوں. بالکل نہیں. یہ بات دیکھیے، حکومت تو نہیں نا، جو جس قسم کی ہورڈنگ ہو رہی ہے، بلیک ہو رہی ہے، قیمتوں کی جو بڑھائی جا رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، اس میں حکومت اپنی مرضی سے کروا گورننس رہی کا ہے. ایشو ہے. اور نہیں جی، گورننس کا ایشو یہ سر بنا آپ دیا پکڑے نا، ہے. آپ تو آئے ہی جب احتساب کے آپ نام اور پہ میں تھے، بے پکڑے ایمان چار ہوں کو گے، ٹانگیں، میری ٹھیک ہو بات جائے گا. سنیں. اور نہیں، آج جب میں آپ سڑک پہ چلنے والے 90% لوگ بے ایمان ہوں گے، کھانے پینے والے ہوں گے، بیوروکریسی بے ایمان ہوگی، پولیس بے ایمان ہوگی، عدلیہ فیصلے نہیں کر رہی ہوگی، تو ایک بندہ حکمران بیٹھ کے کیا کر لے گا؟ وہ کوئی اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی سوچئے تو صحیح، کبھی پڑھے لکھے لوگوں کی طرف آپ سوچئے کہ یہ حکومت کی مجبوریاں ہیں کیا. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، جہاں قانون کے مطابق کوئی کام ہو نہ رہا ہو، وہ فیصلے کہاں سے امپوز کر دیں گے؟ باقی رہا یہ کہ پہلی حکومتوں نے یہ کیا، وہ کیا، مگر دیکھ نہیں لیا 70 سالوں میں پاکستان جتنا کچھ تھا سب لوٹ کے باہر چلا گیا ہے. ملک میں رہا کچھ سوائے کہ ہڈیوں کے ڈھانچے کے اور کیا رہ گیا ہے؟ میں شمشاد صاحب آتا ہوں. اچھا، اب جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ شمشاد صاحب کا یہ خیال ہے کہ سسٹم جو ہیں، جیسے امریکہ کی انہوں نے مثال دی، انڈیا کی مثال دی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان پلیس ہیں، کام کر رہے ہیں. یہ جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قومی ایجنڈا تو ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے اب 3 سال کے بعد ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم نے یہ اس طرح کی ایک چیز کرنی ہے اور اب ہم نے اس راستے پر چلنا ہے جس میں ہم نے جینڈر بھی ہے، جس میں فوڈ سیکیورٹی بھی ہے، جس میں ہیلتھ بھی ہے، جس میں ایجوکیشن بھی ہے، جس میں واٹر سیکیورٹی بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو شمشاد صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ٹکوسلا ہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ڈیفنس پالیسی ہے یا سیکورٹی پالیسی جس کو پہلے ہم سمجھتے رہے ہیں، وہ بنی ہر وقت بنی ہوتی ہے اور اس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے فورن پالیسی بھی کسی نہ کسی ڈاکیومنٹ میں ہوتی ہے. پرابلم یہ تھا کہ یہ سب جتنی وزارتیں ہیں، انہوں نے اپنی اپنی پالیسیز تو بنائی ہوئی تھیں، ان کی کوارڈینیشن صرف چند ایک کی تھی. فار ایگزامپل یہ مجھے معلوم ہے کہ فورن آفس کی اور ڈیفنس جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی بڑی کلوز کولیبریشن رہی ہے ہمیشہ، اور یہ آپس میں کوارڈینیٹ کرتے رہے ہیں چیزوں کو. لیکن وزارتیں تو بہت ساری ہیں. تو جو چیز مسنگ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اوپر ایک ایپیکس پالیسی، جہاں سے یہ لوگ ایک ڈائریکشن لیں اور اس کے مطابق وہ سب لوگ چلیں اور اس کو تمام باقی لوگ بھی اس بات کو سمجھیں. وہ میرا خیال ہے اس کی کمی تھی، اور یہ ڈاکیومنٹ کی شکل میں نہیں تھی. یہ جو ایپیکس پالیسی ہے، یہ پالیسی تھی ڈاکیومنٹ کی شکل میں، جس کو میں کہہ رہا ہوں ڈیفنس پالیسی، فورن پالیسی، اور بھی پالیسیز ہو سکتی ہیں. لیکن ان کے اوپر ایک کوارڈینیٹنگ فریم ورک کا ہونا بہت ضروری تھا. دیٹ واز مسنگ. اور یہ میں چونکہ خود بھی رہا ہوں وزارت دفاع میں، اور میں یہ چیزیں پڑھاتا بھی رہا ہوں پالیسی سے ریلیٹڈ، میرا خیال ہے کہ یہ ویکیوم تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ این ڈی یو ہر سال ایک جنرل صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سوال آپ نے ایپیکس کی بات کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی پبلک سکول کے سانے کے بعد بڑا اندوناک وہ صورتحال تھی. اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کا شمشاد صاحب نے ذکر کیا، اور بالکل مجھے ان کی اس بات سے بالکل اتفاق ہے.
اس کے بعد ایپکس کمیٹیاں بنی تھیں، وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ اوپر وہ ہوں گی، نیچے وہ پالیسی چلے گی. وہ کدھر گئی ایپکس کمیٹیاں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب نے اپنا اپنا کام کرنا تھا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جس میں پولیس ریفارم بھی تھیں، جوڈیشل ریفارم بھی تھیں، مدرسہ ریفارم بھی تھی، ایجوکیشن ریفارم بھی تھی، اور بھی چیزیں تھیں. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک یا دو انسٹیٹیوشن نے تو اپنا کام کیا، باقی انہوں نے نہیں کیا. اور وہ کیوں نہیں ہوا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دس تھنگ واز مسنگ. دیکھیں وہ جو این آئی ایس پی تھی وہ نیشنل انٹیریئر سیکیورٹی پالیسی تھی، انٹرنل سیکیورٹی پالیسی. وہ ٹوٹل اس میں نہیں تھا. فار ایگزامپل نہیں جنرل صاحب یہ نہیں ہے، جیسے شمشاد صاحب کی ذرا اس بات کا بھی ذکر ہو جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز تو ٹیبل پہ پڑے ہیں، سب کو پتا ہے کیا ہے، آپ پالیسی بنائے نہ بنائے پڑھیں، ایپکس کمیٹیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، نہیں ہو رہا کچھ بھی. یہ تو پھر آپ بحث کو دوسرا رخ دے رہے ہیں نا. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے یہ کیا چیز ہے، کہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. امپلیمنٹیشن تو آپ ایک لال بتی کو کراس کرنے والے کو نہیں روک سکتے، تو امپلیمنٹیشن کا تو یہ حال ہے. تو جب تک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک امپلیمنٹیشن کرنے والے اداروں کو آپ ریفارم نہیں کریں گے، جس میں پولیس ہے، جس میں بیوروکریسی ہے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں مدرسے ہیں، جس میں اسکول ہیں، یہ سارے آپ کے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ریفارم کیے بغیر آپ نیشن کو ریفارم نہیں کر سکتے اور اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل ایک الگ بحث ہے. وہ تو میرا خیال آج اگر آپ یہ سوال آپ نے اٹھا دیا تو میں نے جواب دے دیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دس ڈاکومنٹ نیشنل سیکورٹی کمپریہنسو نیشنل سیکورٹی پالیسی واز مسنگ. ٹھیک ہے یہ ایک جنرل صاحب، میرے پاس چونکہ آخری 1.5 منٹ ہے، شمشاد صاحب یہ فرمائے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکیومنٹڈ فارمیشن ہے یہ چونکہ ایک چیز مسنگ تھی، اس کے آ جانے سے وہ خلا پر ہوتا ہے اور اس کے آگے آپ کو پھر سمت کا جو تعین ہے وہ ہوتا ہے اور آپ کو چلنے میں آسانی ہوگی. دیکھیں یہ کہنے والی باتیں ہیں. مسئلہ اصل وہی ہے کہ ہمارے ہاں رول آف لا جب تک نہیں ہوگا تو یہ کوئی بھی اقدام جو ہے آپ کا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. وہ جو 18 پوائنٹ ان امپلیمنٹڈ ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، وہ تو حکومت کی عام ذمہ داریاں ہیں. ایجوکیشن، پسماندہ علاقوں میں پھر مذہب کو جس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، حکومت بے بس ہے، کام نہیں کر رہی ہے. اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس قسم کے آپ کے جوائنٹس پیدا ہو گئے ہیں معاشرے میں، وہاں حکومت چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. یہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ سسٹم کو بدلنا ہوگا. آدھی بیوروکریسی ہماری ریڈنڈنٹ ہے. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جتنی بڑی بیوروکریسی پاکستان کی ہے دنیا میں کسی اور ریاست کی نہیں ہے. اسی طرح پولیس کا حال ہے. دیکھیں 71 میں آدھا ملک کٹ گیا. اس کے بعد اصول یہ تھا کہ ہماری جو بیوروکریسی سب چیزوں کا سائز آدھا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس سے 200% اوپر زیادہ کر دیا ہے. یہ اس حکومت نے سے توقع تھی کہ کچھ بڑے قدم اٹھائے گی ریسٹرکچر کرنے کے لیے، کچھ سرجریز ہوں گی، کچھ چیزیں تبدیل کی جائیں گی. کوئی چیز وہ سسٹمک طریقے پر لیول پر کوئی چیز وہ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. شمشاد صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب، بہت شکریہ لیفٹیننٹ ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.